السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وخاتم النبیین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم اغفر موتانا وموتى المسلمین، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، قرآنک سٹوریز میں آج ہمارا 6th ڈے ہے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں دوسرے سپارے کی پہلی کہانی۔ دوسرے سپارے میں بھی سورہ البقرہ ہے، تو دوسرے سپارے کی پہلی کہانی۔ اس کو جاننے سے پہلے، کہانی سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا ٹاسک کریں گے انشاءاللہ، کہ آج سے ہم اپنے بالوں میں روزانہ کم سے کم ایک دفعہ کنگھی ضرور کریں گے، یعنی کومبنگ کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ کیوں کریں گے، کیا سوچ کے کریں گے؟ آپ لوگ کریں گے اس کو سنت سمجھ کر۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ڈیلی کومبنگ کرتے ہوں گے، لیکن ہم کو اب سے ہماری نیت کو چینج کرنا ہے، اس کو سنت سمجھ کے کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہم یہ سوچیں گے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالوں میں کنگھی کرا کرتے تھے، اور ہم سنت پہ عمل اس لیے کریں گے کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم کیا سن رہے ہیں؟ قرآن کی کہانیاں۔ صحیح؟ اور اگر آپ اپنے بالوں کو خود سے کوم نہیں کر سکتی تو آپ کوشش کریں گی کہ اسے کومبنگ کو ریپیٹ کرائیں، مطلب کرے تو سنت کی نیت سے کریں۔ اور کوشش آپ کر رہی ہوں گی کہ یہ سٹوریز کو سنتے وقت سر پر دوپٹہ ہو، اور جن لوگوں کا نہ ہو وہ ابھی اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھ لے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ آپ نے یہ کہانیاں باوضو ہو کر سننا ہے انشاءاللہ۔ اب چلتے ہیں ہم آج کی کہانی پر۔ تو یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا اس کی۔ جب اس کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھ گئی اور لوگوں کے لیے عام اعلان ہوا حج پہ آنے کے لیے، اس کے بعد سارے انبیاء کعبۃ اللہ کی طرف آتے تھے اور حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، اور کعبۃ اللہ میں آ کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا ہی وہاں ہوئے تھے، یعنی مکۃ المکرمہ میں۔ بات کچھ ایسی ہے کہ جب نماز کا حکم نہیں ہوا تھا تب بھی ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں آسمانوں کی جب سیر کرائی، تو آپ کو وہاں 5 نمازوں کا تحفہ ملا۔ اس کی سٹوری بھی ہم انشاءاللہ آگے کی سٹوری میں دیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس طرح سے پڑھا کرتے تھے کہ ان کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف سے ہو کر بیت المقدس تک ہوتا، مطلب ان کا چہرہ بیت المقدس کی طرف ہوتا اور بیچ میں کعبۃ اللہ بھی آتا۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کا چہرہ مبارک، یا پھر کہا جائے رخ کعبۃ اللہ یعنی مکۃ المکرمہ میں جو بیت اللہ ہے وہ، اور بیت المقدس جو فلسطین میں ہے، جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو لے کر جانا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا شاہی محل، جسے ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے، جسے ٹیمپل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہی تعمیر کرایا۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو کعبۃ اللہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف ان کا رخ ہوتا۔ لیکن جب مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستانا شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں جینا بہت مشکل ہو گیا۔ آپ اور آپ کے ساتھیوں کی زندگی بہت تنگ کر دی وہ لوگوں نے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ، جس کا نام پہلے یثرب بھی تھا، تو ہمارے نبی نے اللہ کے حکم سے وہاں ہجرت کی۔ تو ہوا کچھ یوں کہ مدینہ کے جنوب میں ہے مکہ اور مدینہ کے شمال میں ہے بیت المقدس۔
یعنی جب ہم کھڑے ہو تو ہمارے سامنے شمال کے رخ پہ ہو بیت المقدس، اور اس کے پیچھے کی طرف کیا ہوگا؟ مکۃ المکرمہ یعنی بیت اللہ۔ تو ایک ہی وقت میں ہم آگے اور پیچھے دونوں طرف رک کر کے تو کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا کہ وہ کعبۃ اللہ کا رخ کر کے نماز پڑھے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف ہی رک کر نماز پڑھتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت مدینہ المنورہ میں بہت سارے یہودی لوگ رہا کرتے تھے، وہ بھی بیت المقدس کی طرف رک کر کے ہی عبادت کیا کرتے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو طعنے دیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارا دین تو آپ سے الگ ہے، لیکن آپ تو اسی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں جس طرف ہم عبادت کرتے ہیں، یوں تمہارا اور ہمارا قبلہ بھی ایک ہے تو ہمارا دین بھی ایک سا ہی ہے۔ قبلہ کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے استقبال کے، یعنی جس کی طرف منہ کیا جائے۔ تو مدینہ المنورہ کے یہودی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیز کیا کرتے تھے۔ دوسرے پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب سے کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں گے اور بیت المقدس کی طرف رک نہ کریں۔ یہ کب ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ گئے، اس کے 16-17 ماہ بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا، ہم ضرور آپ کو اس طرف پھیر دیں گے جس میں آپ کی خوشی ہے، بس آپ پھیر دیجئے اپنا منہ کعبۃ اللہ کی طرف۔ یہ کب ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلمہ کی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اسی نماز کے دوران میں یہ وحی نازل ہوئی کہ آپ اپنا رخ شمال سے جنوب کی طرف کر دیجئے۔ اس وقت میں ہمارے نبی ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہے تو 2 رکعت پڑھ چکے تھے اور 3rd میں انہوں نے رخ بدلا، اسی لیے اس مسجد کا نام اب سے پڑ گیا مسجد القبلتین، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ تو اسی مسجد میں کعبۃ اللہ کی طرف رک کر نماز پڑھنے کا حکم ہوا، یعنی نازل ہوئی وحی، اور اسی طرح قبلہ تبدیل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، کیونکہ ہمارے نبی چاہتے تھے کہ اپنے دادا اور اپنے بابا کی کعبۃ اللہ کی طرف رک کر نماز پڑھیں۔ لیکن اس سے یہودی بہت سخت ناراض ہوئے، پریشان ہوئے اور غصے میں آ گئے۔ وہ جو پہلے سے اوپر کی طرف طعنے دیا کرتے تھے کہ آپ تو ہمارے قبلے کی طرف رک کرتے ہو، اب کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ سب تو میری مخالفت میں ایسے کرنے لگے، یعنی ہم لوگوں کی مخالفت میں ایسا کر رہے ہو۔ جب آپ نماز پڑھا رہے تھے تو جیسے ہی آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخ مبارک کو فوراً سے چینج کر دیا، اور اس طرح سے ساری صفیں چینج ہو گئی، آگے کے صحابہ پیچھے اور پیچھے کے آگے، سب کا سیکوینس چینج ہوتا گیا۔ اس وقت کے جو منافق تھے انہوں نے بھی اپنا پورا حصہ ڈالا، بہت ساری باتیں کی۔ تو اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بیوقوف کہا جنہوں نے اس حکم کا اعتراض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو بہت عقل سے فارغ لوگ ہیں، فولس ہیں، اور یاد رکھے کہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب سب اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، اور قبلہ کو چینج کرنا دراصل تو مسلمانوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تھا کہ منافقین الگ ہو جائیں اور جو اللہ کی سچی پیروی کرنے والے ہیں وہ بالکل کلیئر کٹ سامنے نظر آ جائیں، تو سچے لوگ بالکل کلیئرلی معلوم پڑ جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی قرآن میں یہ فرمایا کہ اگر آپ ان مشرکین کی تمام تر باتیں بھی مان لیں تب بھی یہ آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے، اور اگر آپ ان کو خوش کرنے کی کوششوں میں لگے رہیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اسی لیے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی سے خود کو بچائیے۔ اور اللہ نے اس میں یہ بھی کہا
کہ جو اللہ کا خوف دل میں رکھے گا اللہ اس سے ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ ہم آپ کو بھوک سے، خوف سے، کسی کے فوت ہو جانے سے، نقصان سے اللہ نے فرمایا کہ ہم آزمائیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ صبر کیجئے، اور جب بھی کوئی پرابلم آپ کو آئے تو آپ نماز ادا کیجئے اور صبر سے اللہ کی مدد کو حاصل کیجئے۔ تو اس طرح سے ہم نے جانا تحویل قبلہ، تحویل مطلب چینج ہو جانا۔ تو یہ تھی تحویل قبلہ کی شارٹ سی کہانی۔ اس میں ہمارے لیے لیسنس کیا ہے کہ ہم جلدی جلدی اپنا قبلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈائریکشن یعنی بتائے گئے قبلے کے مطابق سیٹ کر لیں۔ کیسے؟ آپ حیران ہوں گے۔ ایسے کہ اگر آپ پردہ نہیں کرتی تھی اس کہانی کے پہلے تو جلدی سے آپ اپنا قبلہ اللہ کے کہنے کے مطابق چینج کر لیجئے اور صحیح والا پردہ کرنا شروع کر دیجئے۔ آپ میوزک کو چھوڑ کر قرآن کی طرف آ جائیے۔ اگر آپ نے اپنا سیونگ اکاؤنٹ بنایا ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ کی طرف آ جائیے۔ آپ انشورنس کو کینسل کرا دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر بڑھا دیجئے۔ اور کبھی آپ اداس ہو، آپ کے خلاف حالات جا رہے ہو، آپ پریشان ہو، کسی ٹینشن میں ہو، تو آپ نماز ادا کیجئے اور صبر رکھیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی لیسن ملتا ہے کہ کفار سے مشابہت ہمیں نہیں کرنی۔ ایون قبلہ بھی کفار سے چینج ہو گیا نا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ کفار کی مشابہت ہم نہیں کریں گے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار تھا، مطلب دل ہی دل میں وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس طرف رخ کریں، تو اسی طرح سے ہم کفار کے راستے پر چلنا، جیسے ان کے ٹریڈیشنز، ان کا کلچر، ان کے ریتی رواج، ان کے اسٹینڈرڈ آف لیونگز، ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے مطابق زندگی نہیں گزارنی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی اسلامک ٹیچنگز کے مطابق گزارنی ہے، جیسے ہمارے نبی گزارا کرتے، جیسے ہمیں بتایا گیا ہے، جو صحیح طریقہ ہے اسی طریقے پر ہم چلیں گے انشاءاللہ۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو ہمیں اسے ویسے کہ ویسا ہی ماننا ہے، کہ بھلے ہمارے عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ کے حکم میں ہم کیوں نہیں کریں گے انشاءاللہ باذن تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے کے پورے دین پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔